رات کے اندھیرے میں کمرے کی خاموشی کو صرف مومنہ کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مومنہ کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور بوسے میں اتنی شدت تھی کہ مومنہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کر دیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی اذیت اور تکلیف دی جائے گی۔ اس پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ جیسے ہی فارس اس سے دور ہوا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے وہیں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بھی لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، اس کے باوجود آپ نے تمام تر حق مجھ سے وصول کر لیے ہیں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، یہ تو بہت جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہوں۔ ابھی تو بس شروعات ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کپڑے اس کی طرف پھینکے تھے۔ یہ لو، غسل کر لو اور دفع ہو جاؤ اس کمرے میں۔ دوبارہ تم مجھے نظر نہ آؤ جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ مومنہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا اس کے اوپر آ کے رکی تھی۔ مومنہ کو اپنے اتنا قریب دیکھ کے وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اسے نیچے گرا گیا۔ کیا خیال ہے؟ میرے اوپر گر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم ابھی بھی مجھے بہکا سکتی ہو؟ تو میں تو پہلے ہی بہکا ہوا ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم سے بدلہ لینے کے لیے، تمہیں اذیت تکلیف دینے کے لیے تو میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے نیچے والے ہونٹ کو سہلانے لگا۔ وہ جی جان سے کپکپائی، فوراً سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تو اس کی بند آنکھوں کو، جنہیں اس نے بہت زور سے بھینچا ہوا تھا، بولا، چلو شاباش، اٹھو۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کر گیا تو وہ بمشکل اٹھی تھی۔ سیدھا جا کے واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ گردن اور ہونٹوں پہ نشان پڑے ہوئے تھے جو اس کی روح تک کو چیر رہے تھے۔ پانی بہتا رہا لیکن بدن سے زیادہ آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی اب وہ پرانی مومنہ کبھی بھی نہیں بن پائے گی۔ اس نے چاہا، فارس سے بہت زیادہ محبت کی تھی، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا اور نکاح دونوں کی مرضی سے ہوا تھا، مگر ابھی تک رخصتی ہوئی نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ شخص اپنی اصلیت دکھا گیا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ اسے مومنہ کے وجود سے غرض تھی۔ اب تو مومنہ کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی مرضی سے رخصتی کروا سکتا تھا، مگر آج اس کے لمس میں، اس کی باتوں میں، ہر چیز میں نفرت تھی۔ نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی نفرت دکھاتا رہا رخصتی کے بغیر۔ یہ سب کچھ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے چادر اوڑھ لی لیکن کپکپی ختم نہ ہوئی۔ وہ جا کے کھڑکی کھولے باہر کے منظر کو دیکھنے لگی تھی۔ فارس تو سکون سے لیٹا ہوا تھا اور جاتے جاتے اسے یہ بھی کہا تھا کہ دوبارہ مجھے تمہارے وجود پر یہ نشان نظر نہ آئیں۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی زبان پہ تالے لگے ہوئے تھے، دل میں طوفان تھا۔ فارس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ رات بھر وہ وہیں پہ کھڑی رہی اور اس کی آنکھوں کے سامنے صبح ہو رہی تھی اور یہ صبح ایسے لگ رہا تھا اور پھر وہ جا کے صوفے پر بیٹھ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس دل میں تکلیف تھی، اس محبت کے روٹھ جانے کی تکلیف جسے اس نے بے پناہ عزت دی تھی۔ درد کی شدت کم ہوئے بغیر دل کا اندھیرا باقی رہا اور مومنہ کی وہیں صوفے پر آنکھ لگ چکی تھی، مگر جاگی تو آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ تھی جیسے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی تھی، بی بی جی، سب آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ سب کو بولو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے نہیں آنا۔ وہ بمشکل خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ رات جو قیامت اس پہ گزری تھی وہ کم نہیں تھی۔ کاش وہ رات کو فارس کے کمرے میں ہی نہ جاتی، کتنا اچھا ہوتا۔ کافی وقت بعد، تقریباً وہ 11 بجے باہر آئی
اور سیدھا کچن میں چلی گئی۔ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ جب اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو فارس کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی یہ بتا رہی تھی کہ جیسے وہ رات بھر سویا نہ ہو، بلکہ اس کی آنکھیں تو بالکل لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل سویا ہی نہ ہو۔ میرے لیے ایک کپ چائے کا بنا کے لے کے آؤ، میں باہر ڈائننگ ٹیبل پہ انتظار کر رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا دوبارہ سے باہر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی کہ دل میں تکلیف اٹھی جسے وہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی چائے بناتے ہوئے اس نے جا کے کپ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے سانس لینے بھی مشکل ہو رہا ہو۔ یہ نکاح تھا یا سزا تھی؟ اس نے آہستگی سے خود سے جواب سوال کیا، مگر جواب میں صرف سناٹا ملا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب فارس کی مما کی آواز آئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہی ہو تم۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی، وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی تو وہ فوراً اسے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ وہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دن بھر اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، ہمیشہ سارے گھر میں چہچہاتی لڑکی، سارے گھر میں گھومتی پھرتی وہ لڑکی آج خاموش تھی، اور اس بات نے سب کو الجھایا تھا، مگر کسی قسم کی کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی اور نہ کوئی سوال کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو فارس کافی دیر سے آیا۔ شراب کی مہک اور غصے کی شدت اس کے ساتھ تھی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھا مومنہ کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے گھورتے ہوئے بولا، یہاں مجھ سے پہلے کوئی کمرے میں آیا تھا؟ مومنہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ نشے کی حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر گیا۔ زیادہ میرے ساتھ زبان چلانے کی کوشش کی تو میں طلاق دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ مومنہ نے نگاہیں جھکا لی تھی جیسے جانتی ہو کہ اب بولنا بھی گناہ ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ پلیز دور رہو مجھ سے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور وہ اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا تھا۔ یوں میرے ساتھ ڈرامے مت لگاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا تو اس کی دھڑکنیں اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں تکلیف دے کے مجھے مزہ تو نہیں آتا، مگر اس کے باوجود تمہیں تکلیف دینے کو دل کرتا ہے، اور میں تمہیں ہر لمحہ تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ رونے لگی تھی۔ پلیز یہاں سے باہر جائیں، مجھے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، تمہاری ماں کی وجہ سے، جس تکلیف سے میری ماں گزری ہے میں تمہیں بھی اسی تکلیف سے گزاروں گا۔ ہر لمحہ تمہیں وہ تکلیف دوں گا، اور تم جب اس تکلیف سے گزرو گی تو تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اور وہ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ مزید مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی تمام تر تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد وہ روتی سسکتی رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج بھی اس کے وجود پہ ایسے نشان بنے ہوئے تھے جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اگر وہ نشان گھر میں سے کوئی بھی دیکھ لیتا تو مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ رات بھر روتے سسکتے گزری، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کے دل میں بغاوت آنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب کو کھل کے بتائے کہ فارس اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ مومنہ نے آنکھیں بند کی اور سجدے میں گر گئی۔ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو جائے نماز کو بھگونے لگے۔ اس نے اس طرف دیکھا تو فارس کی بہن چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ تمہارے اور بھائی کے درمیان کچھ چل رہا ہے کیا؟ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں چل رہا۔ رات کو بھائی آپ کے کمرے میں تھے، میں نے بھائی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور بھائی نے کچھ اچھا بیہیو بھی نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ۔ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ دیکھیں پلیز، آپ بھائی کی بیوی ہیں، صرف آپ لوگوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ میں سننا چاہتی ہوں۔ مومنہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ بس کچھ نہیں، میری طبیعت خراب تھی تو وہ حال پوچھنے آئے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس تمہیں پتہ ہے وہ بلا وجہ کی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ مومنہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک الگ ہی روپ نکھر کر آ رہا تھا۔ اس شخص کا لمس، اس شخص کی قربت، ہر چیز اس کی آنکھوں
اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی ہزار کوششیں کرتی مگر چھپا نہیں پاتی تھی۔ رات کو جب وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، سب لوگ کمرے میں سو رہے تھے۔ یہ حویلی کا پیچھے والا حصہ تھا جہاں پہ بڑا سا کھلا سا صحن بنا ہوا تھا۔ ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے فارس کھڑا ہوا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس چارپائی پہ آ کے بیٹھا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرو، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، اس نے عجیب سی فرمائش کی۔ اور مومنہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آج وہ نشے کی حالت میں نہیں تھا بلکہ ہوش و حواس کی حالت میں تھا۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ فارس کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا، مگر ہر لمحہ وہ اپنی ماں کی گئی باتوں کی وجہ سے اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ہر لمحہ اسے تکلیف دیتا، مگر نہ جانے کیوں آج اس لڑکی کی گود میں اسے سکون ملا تو اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ دھیرے دھیرے وہ نیند کی وادیوں میں جانے لگا تھا۔ کافی تھکا ہوا تھا۔ مجھے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، بس یہاں پہ بیٹھی رہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، جانے دیں، یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فارس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، اٹھ کر بیٹھ گیا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا کہ ایک دم سے اس کے جبڑوں کو دبوچ کے اسے پیچھے چارپائی پہ لٹا گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے گلے کو دبانے لگا تھا، اس کا سانس بند ہونے لگ گیا۔ فارس کیا کر رہے ہیں؟ فارس چھوڑیں مجھے، اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرنے لگی تھی۔ اچانک گویا فارس ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ فارس کو خود محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، مگر فارس جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو ایک دم سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سینے میں بھینچ گیا۔ سوری میری جان، بہت بہت سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، شدت سے، خدا کے لیے چھوڑیں۔ اب کی بار وہ بہت چلائی تھی۔ مومنہ کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپی، آپ کو پتہ ہے فارس بھائی آپ سے ڈرتے ہیں۔ فارس کے چھوٹے بھائی حارث کی بات سن کے اس نے ہنستے ہوئے حارث کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے بولا کہ آپ کے بھائی مجھ سے ڈرتے ہیں؟ اور سب کے ساتھ یوں ہی ہنسی مذاق میں بات کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے پتہ ہے، رات کو آپ بھائی کو ڈانٹ رہی تھی اور بھائی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ تو بھائی کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے۔ حیرت سے سب نے فارس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ کبھی کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر یہ بات حارث کر رہا تھا تو 100 گنا سچ ہونی تھی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ پھر میں کیا چیز ہوں؟ سنجیدگی سے بولا تو سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جملہ سن کے فارس چونک گیا تھا۔ اس نے پہلی بار مومنہ کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ وہ چمک خوف نہیں، شعور کی تھی۔ یہ تبدیلی فارس کے لیے غیر متوقع تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مومنہ کہنے لگی کہ آج رات کو مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، تو بہتر ہوگا کہ مجھے پچھلے صحن میں سب لوگ ملیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ دادا جان کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ دادا جان کے بعد آج پہلی دفعہ کسی نے فیملی میں کسی کو پیچھے والے صحن میں اکٹھا ہونے کا کہا تھا کہ جب بھی کوئی پیچھے والے صحن میں اکٹھا ہوتا تھا بات چھوٹی نہیں ہوتی تھی، اور دادا جان بھی ایسے ہی سب کو اکٹھا کرتے تھے۔ اب کی بار فارس کا رنگ اڑا تھا کہ نہ جانے وہ لڑکی کیا فیصلہ کرنے والی ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ فارس کو اس بات کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ فارس نے دن بھر مومنہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے منہ بھی نہیں لگایا، نہ کسی قسم کی کوئی بات کی، نہ کوئی جواب دیا اور نہ ہی وہ جواب دینا چاہتی تھی۔ سب لوگ صحن میں اکٹھے تھے۔ وہ کہنے لگی، دادا جی مجھے فارس سے طلاق چاہیے، اور سب لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتارتی اپنی گردن، اپنے بازوؤں کے نشان دکھانے لگی جن کو ہمیشہ اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہے آپ لوگوں پر اس کی حقیقت، جس پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے نا۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے، اپنی ماں کی وجہ سے، صرف اس نے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میری ماں اس کے باپ کی بیوی تھی اور اسے لگتا ہے کہ میری ماں نے کوئی پہلے دھوکہ کیا تھا، جبکہ اس کے باپ نے ہمیشہ میری ماں کو اذیت اور تکلیف دی تھی صرف اس کی ماں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اور بابا نے پھر مما سے شادی کی تھی۔ کیا میری ماں نے کم تکلیف برداشت کی تھی جو اب یہ شخص اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور فارس نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ چچی جان کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے تھے۔
اور سب لوگ حیرت سے فارس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ فارس اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے یا فارس کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ روتی ہوئی سسکتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی اور دادا جان کہنے لگے، فارس، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور ابھی کے ابھی طلاق دو یا پھر اس سے معافی مانگو۔ فارس خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ تو میں اسے طلاق دوں گا، نہ اس سے میں معافی مانگوں گا، بلکہ میں اسے سیدھا کروں گا، اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ یہ کہتے ہوئے پہلی دفعہ شدت سے اس کی کلائی کو دبوچتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ جب اس نے اپنی کلائی چھڑائی اور زوردار تماچا فارس کے منہ پہ رسید کیا، خبردار! جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، آج میں بے بس نہیں ہوں، اپنی عزت کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے بے بس نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ فارس وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ بہت شدت سے روئی جا رہی تھی اور روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی اور اچانک وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب لوگ پریشان ہوئے۔ فارس اپنے کمرے میں تھا۔ باہر سے اس کے نام کی پکار سن کے جلدی سے نیچے آیا۔ اسے صحن کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوا دیکھا، جلدی سے اس کے پاس آیا۔ آتے ہی اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ نہ جانے کیوں فارس کو پہلی دفعہ اس لڑکی کی تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ اس کی تکلیف کو وہ پہلی دفعہ اپنی تکلیف سمجھ کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بہت بری طرح سے چلائے جا رہا تھا، کہنے لگا، پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، پلیز۔ اور وہ اسے لے کے فوراً ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیے، زیادہ پریشان ہونے کی یا زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے اور یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کے اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس کے لبوں پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کیونکہ اسے وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا تھا۔ اس کے بعد یہ گڈ نیوز اس کے لیے بہت بے معنی سی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس نے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم مما بننے والی ہو۔ اس کی بات سن کے وہ فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے واپس چھڑا گئی اور خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس بچے پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ بچہ صرف میرا ہوگا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی اور وہ کہنے لگا، کیوں؟ ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ دیکھو، میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ساری اذیت اور تکلیفوں کو ختم کر دوں گا۔ اور اب وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ طنزیہ انداز میں ہنستی ہوئی کہنے لگی، واہ بھائی، پہلے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دی، اب تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ واہ بھائی واہ، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بس آج جا کے میں گھر والوں سے یہ بات کروں گا۔ ہاں، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں مما کے کہنے پر بہت زیادہ تمہارے ساتھ غلط کیے جا رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا، اب تمہیں احساس ہو گیا؟ جب میں اذیت اور تکلیف کی انتہا پر پہنچ گئی ہوں اور جب میرا ضبط جواب دے چکا ہے، جب میں تم سے بغاوت کرنے پر اتر آئی ہوں، نہیں کرنی مجھے تمہارے ساتھ شادی، پھر بھی میں تم سے لا تعلق ہو جاؤں گی۔ اس بچے پہ بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ تم نے تو اپنی نفرت میرے اندر انڈیلی تھی نا، تم نے تو مجھے اپنی نفرت دکھائی تھی۔ کوئی محبت تو نہیں تھی، نہ کوئی جنون بھی نہیں تھا اور نہ تمہیں اولاد چاہیے تھی، بس تم نفرت دکھاتے رہے تھے۔ تو اس پہ کسی لحاظ سے تمہارا حق ہو گیا، اس اولاد پہ تو تمہارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنی اولاد کو تم سے بچا کے رکھوں گی۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے پیٹ پر اس نے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تو ایک دم سے کہنے لگا، اگر تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا
جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کے وہ زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لیں گے کون کس کا کیا حشر کرتا ہے۔ وہ اسے لے کے واپس گھر آ گیا تھا۔ فیملی والے بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ، فارس تم سے محبت کرتا ہے، مگر ہر بار وہ یہ کہہ دیتے جو اذیت اور تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اگر ان تکلیفوں سے آپ لوگ واقف ہو جائیں تو کبھی آپ اس مرد کو برداشت نہ کریں۔ اس نے مجھے مارنے تک کی کوشش کی، میرا گلا دبایا، مجھے ہر طرح کی اذیت و تکلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ غصے میں چلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، فارس کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس طریقے سے آ کے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا تو وہ روتے سسکتے ہوئے خود سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے تو سوچا ہوا تھا فارس کے ساتھ جب اس کی شادی ہوگی وہ دونوں محبت سے رہیں گے، یوں ہی ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہیں گے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کے پیار کریں گے، مگر آج وہ ایسا کچھ بھی کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، بس اسے خود سے دور جھٹکے جا رہی تھی۔ ہماری رخصتی کا دادا جان نے فیصلہ کیا ہے۔ دادا جان کو میں بتا دوں گی، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی میری جان، رخصتی تو تمہیں میرے ساتھ کرنی ہوگی، ورنہ جیسا بیہیو میں نے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہے اس سے بہت برا تمہارے ساتھ بیہیو کروں گا، تم اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ اب کی بار بھی اس کے اندر وہی جنون، وہی کیفیت تھی، وہی انا تھی۔ اچھا تم نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا ہے نا مجھ سے، تو اب کیا مجھ سے چاہیے بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے گیا اور کہنے لگا، آج کے بعد تمہاری بولتی ایسے ہی بند کروں گا۔ اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسایا ہوا تھا اور اس کے لبوں سے خود کو سیراب کیے جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کپکپائے جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فارس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ایک دم سے اٹھنے لگی مگر فارس نے اس کے گرد بہت مضبوطی سے حصار قائم کیا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے فارس، جانا ہے مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ فارس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں جانے دوں گا میں، یہ کہتے اسے نیچے کی طرف کرتا اس کے اوپر آ گیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تو وہ جی جان سے کپکپائی تھی، نہ جانے کیوں۔ فارس کے لمس میں اسے سکون بھی محسوس ہوتا تھا، مگر یہ فارس کو ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ دن گزرنے لگے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، حالانکہ ابھی تک تو اسے 7واں مہینہ سٹارٹ ہوا تھا اور بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بار بار بلاتی تھی، اب اسے اپنی ماں کو یا اپنی چچی کو بھی بلانا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ رخصت ہو کے فارس کے کمرے میں تو آ گئی تھی، اور مگر دونوں کے درمیان ابھی بھی دوریاں تھیں۔ مگر فارس اس کو پکڑ کے واش روم تک لے کے جاتا تھا، اسے جہاں بھی جانا ہوتا فارس کے سہارے ہی جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، وہ بار بار پانی والے جگ کی طرف ہاتھ مار رہی تھی مگر اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، اور اتنے عرصے میں آج پہلی دفعہ اس نے فارس کی طرف اپنے ہاتھ کیا تھا۔ فارس، مجھے پانی پینا ہے، اس نے فارس کے کندھے کو تھپتھپایا تو فارس بچلی کی رفتار سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا میری جان، فوراً سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ مجھے پانی پینا ہے، بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، میری جان پہلے مجھے اٹھا دیتی، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً سے پانی والا گلاس میں اسے پانی ڈال کے دے دیا۔ اچھا میں اب نہیں سوتا، تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو میں جاگ رہا ہوں، مجھے آرام سے بتا دینا۔ وہ نرمی سے اسے پانی پلانے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر آج اس نے جانے کی یا الگ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اس کے سینے سے لگی ہوئی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ تک لے گیا تھا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں، اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف جھٹک دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری جان؟ وہ جاگ رہی تھی، اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، فارس تم نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے سب سے بڑھ کر تم سے محبت کی تھی، اور جتنی محبت میں نے تم سے کی تھی اتنی میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے
میں تمہارے لیے سب سے لڑ سکتی تھی، سب سے جھگڑ سکتی تھی۔ میری ماں کبھی بھی میری شادی تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چچی جان کے رویے سے اچھی طرح واقف تھی۔ چچی جان میرے ساتھ کیا کریں گی، اس وجہ سے وہ کہتی تھی کہ وہ کبھی بھی میری فارس کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گی۔ مگر میں نے اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کے میں نے کہا کہ میں فارس سے محبت کرتی ہوں، آپ میرا نکاح کروا دیں۔ تبھی تو میری ماں نے صرف نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی رخصتی سے پہلے پہلے میں تمہاری حقیقت جان لوں، اور مجھے اس دن اندازہ ہوا تھا کہ مائیں جو اپنی اولاد کو کہتی ہیں وہی سچ ہوتا ہے، اور وہی سچ نکلا تھا۔ فارس کی دی گئی اذیت اور تکلیف نے اسے بالکل مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے فارس کی قمیض کو دبوچ لیا، مگر فارس نے بس اس کی پشت کو سہلایا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو فارس اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، دھیرے دھیرے سے اس کی ٹانگوں کو دبائے جا رہا تھا اور ساتھ لیپ ٹاپ میں کوئی کام پر لگا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی ٹانگوں کو پیچھے کیا۔ تم اٹھ گئی ہو، چلو آؤ فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ آفس نہیں جانا کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے چھٹیاں لی ہیں۔ کیوں؟ بچہ آپ نے پیدا کرنا ہے جو آپ نے چھٹیاں لے لی ہیں۔ نہیں بیگم، تمہارا خیال رکھنے کے لیے چھٹیاں لی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کے لیے آپ کا کام زیادہ اہم ہونا چاہیے، میری اتنی زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام دیکھیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اگر میں کہوں مجھے کام سے زیادہ اپنی بیوی میں انٹرسٹ ہے تو پھر تم کیا کہو گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کروں گی۔ وہ اسے سہارا دیتا ہوا واش روم تک لے کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اسے واپس لے آیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما تھا، اور وہ دیکھ رہی تھی یہاں اگر فارس کے علاوہ کوئی اور مرد اس کی زندگی میں ہوتا کبھی بھی اس کی اتنی فکر نہ کرتا، کبھی بھی اسے اتنی محبت نہ دیتا جتنی اسے فارس دے رہا تھا۔ جتنا اس کا خیال فارس کر رہا تھا اس کے پاؤں تک وہ زمین پہ نہیں لگنے دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں اب تو اس کی محبت دیکھ کے وہ کبھی کبھی مسکرانے لگ جاتی تھی، اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ چھا جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے ناشتہ لے کے آیا، اس کے سامنے ناشتہ رکھا تھا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اسے کھلانے لگا۔ ویسے میں اپنے ہاتھوں سے کھا سکتی ہوں، میرے ہاتھ ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہوں، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہاری خدمت کرنا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاؤں چومنے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ پہلی دفعہ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو، تمہیں پین ہو رہی ہے کیا، وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا، اور ان 7 ماہ میں اس شخص نے ثابت کیا تھا کہ ہاں، وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کب تک مجھ سے جتاؤ گے، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی تھی۔ جب تک زندہ ہوں تب تک جتاؤں گا، جس دن تک میری سانسیں ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، وہی محبت بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کس نے بولا کہ میری محبت بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جائے گی، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم خود مجھے گولی سے اڑا دینا، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں سچ میں بھی گولی سے اڑا سکتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا تھا، اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ اور 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا جو بالکل اس کی فوٹو کاپی لگ رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی فوراً اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے پاس لیٹی ہوئی اپنی بیوی کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ میں ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہوں، میری دی گئی اذیت اور تکلیف کو بھول کر مجھے معاف کر دینا، وہ نرمی سے بولا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بہت پہلے ہی آپ کو معاف کر چکی تھی، جب آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگر میں آپ کو معاف نہ کرتی تو کبھی بھی میں آپ سے بات تک نہ کرتی، کبھی آپ کو بلاتی تک نہ، اور نہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بہت شکریہ، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بدلے میں آپ ہمیشہ مجھے ایسی ہی محبت دیں، میں آپ سے ایسی ہی محبت چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں ایسے ہی محبت دوں گا، بہت ٹوٹ کے چاہوں گا، بے پناہ محبت دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرانے لگی، کہنے لگی، آپ سچ میں مجھے اتنی محبت دیں گے؟ وہ شخص اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، سچ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وقت گزر جانے کے ساتھ ساتھ اس شخص نے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ واقعی میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے اسے۔